السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ بہنوں، آج ہم شارٹ کٹ میں قاعدے سمجھیں گے انشاءاللہ، اور سمجھ کے ہم آیتوں میں اس قاعدوں کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے۔ دیکھو یہاں پر نون کا تعلق اپنے مخرج سے 100% ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ہے، اس کے اوپر تشدید ہے۔ جب نون اور میم پر تشدید آئے تو اس کا غنہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اور آپ جان چکے ہیں، تو اس میں بھی غور فرمائیے کہ یہاں پر نون ہے تو تشدید ہے اس کے اوپر، تو اس کا غنہ ہوگا۔ تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ جیسے دیکھو یہاں پر نون پر تشدید ہے اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، تو اللہ کا نام پر پڑھا جائیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ غنہ کرتے ہوئے اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے۔ تو جب بھی آیتوں میں اس طرح آئے تو آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح میں پڑھتی ہوں۔ دیکھو نون کی آواز کو خیشوم یعنی ناک کے باسے میں لے جانا ہے اور غنہ کرنا ہے، اور نون کی آواز کو واضح کرنا ہے۔ جیسے میں پڑھتی ہوں ان اللہ، غنہ کریں گے ان اللہ، اس طرح۔ اگر میں ساکن کرتی ہوں تو ان اللہ، زبر ہے تو ساکن کریں گے نا وقف کی حالت میں۔ میں یہاں پر رک رہی ہوں تو زبر والے حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے، ان اللہ، اس طرح۔ اب ہم لیں گے اخفا۔ یہاں پر دیکھو نون کا تعلق اپنے مخرج سے کمزور سا ہوتا ہے، یعنی نون کو ہم نہیں ادا کرتے، کمزور سے اس کا قاعدہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھو اخفا ہے، یہ نون ساکن آیا ہے، جبھی بھی تنوین یعنی دو زبر یا نون ساکن آئے تو سمجھ جانا کہ قاعدہ ہے۔ آیت میں جب بھی آئے تو سمجھ جانا کہ یہاں پر قاعدہ ہے۔ یہاں پر دیکھو نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہے، تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں، خیشوم میں، ناک کے باسے میں لگ جا کر نون کی آواز کو چھپانا ہے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ تو کیسے چھپائیں گے اس کو ہم جانیں گے۔ اب دیکھو یہاں پر ان بول رہی ہوں، میں نون کی آواز ظاہر نہیں کر رہی ہوں۔ جیسے ہم پنکھے کو پا نون کاف ہا الف لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم نون کو نہیں پڑھتے، پنکھا بولتے ہیں نا، اسی طرح اس کو پڑھیں گے۔ ان نون کی آواز کو چھپا دیں گے، ساکن کر دیں گے، چھپا دیں گے آواز کو، ساکن نہیں کریں گے، چھپا دیں گے آواز کو، نون کی آواز کو چھپا دیں گے۔ ان کن تم، یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے تا آیا ہے، تو دونوں جگہ اخفا کریں گے۔ ان کن تم کس طرح کریں گے یہ آیت کو دیکھ کر ہم جانیں گے۔ دیکھو نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد دال آیا ہے اخفا کے 15 حرفوں میں سے، اور اس کو دیکھو وقف کرنے کے حالات میں کھڑی پیش، الٹا پیش اور کھڑی زیر کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، اور کھڑا زبر کو کھڑا زبر پڑھیں گے۔ یہ بھی قاعدہ مضبوط کر لیجئے۔ اب دیکھو یہاں پر میں اخفا کر رہی ہوں، منگ بولی ہوں، جیسا ہم پنکھا نہیں بولتے، پنگ بولتے نا، تو اس طرح ہم کو اخفا ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ منگدقل، وقف کر رہی ہوں تو ہا کو کھڑا پیش کو میں ساکن کر دی، کیوں؟ میں یہاں پر وقف کر رہی ہوں، تو وقف کی حالت میں کھڑا پیش اور کھڑا زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے، منگدقل۔ اب دیکھو میں یہاں پر رک رہی ہوں تو کھڑا زبر کو پورا پڑھوں گی، اخفا کروں گی پہلے سا، اس طرح، اور سا جب ادا کرے تو دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی ٹپس ڈالیں گے، یہاں سا کا مخرج ہے۔ سا اور زال اور زو، یہ تینوں کا مخرج
دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی ٹپس ڈال کر ادا کریں گے. انثا. اب دیکھو یہاں نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آیا ہے، تو یہاں نون کا اخفا ہوگا. نون کی آواز کو ناک میں چھپانا اخفا کہلاتا ہے. جیسے اب دیکھو یہاں پر دو زیر ہے تو میں اس کو ساکن کر دوں گی، حمزہ کو ساکن کر دوں گی. کیسے؟ اب میں وقف کر رہی ہوں، من شئی بولوں گی، حمزہ کو ساکن کر دوں گی. ٹھیک ہے؟ اس طرح میں وقف کرنے کے قاعدے بھی بتائی ہوں، اس کو دھیان دیجئے اور آیتوں کو پڑھیے. ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ قاعدہ پڑھ کر مت سنائیے، لیکن آپ غور سے دیکھیے اور دماغ میں بٹھا لیجئے، اور آیتوں میں جب یہ آئے تو اس کو اسی طرح پڑھنا. نون اور میم کو غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. اب نون ساکن اور تنوین آیا اور اس کے بعد میں اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آیا تو اسے اخفا کریں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرا کام ہے بلاغ پہنچانا، اللہ کا کام ہدایت دینا ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے، سارے کے سارے قاعدے آپ لوگوں کو سمجھا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.